الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من صلى يرائي فقد أشرك ومن صام يرائي فقد أشرك ومن تصدق يرائي فقد أشرك. رواه أحمد. معزز حاضرین جمعہ، معزز اساتذہ کرام، عزیز طلبہ، آج کے اس جمعہ خطبہ میں جو ٹاپک، جو عنوان، جو موضوع سلیکٹ کیا وہ ہے وہ اعمال، وہ گناہ جو انسان کے نیکیوں کو ضائع کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے. بڑی محنت سے ایک انسان نیکی کا کام کرتا ہے، پانچوں وقت ان کو یہ دھیان میں رکھنا پڑتا ہے کہ ہمیں مسجد میں حاضر ہونا ہے اور اللہ رب العالمین کی بتائی ہوئے طریقے کے مطابق ہمیں نماز پڑھنا ہے اور ثواب حاصل کرنا ہے. بڑی محنت سے لوگ نیکی کا کام کرتے ہیں، لیکن اتنی محنت کرنے کے باوجود، اتنی مشقت کرنے کے باوجود اگر انسان کچھ غلطی کرتا ہے، کچھ گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ان کی نیکیاں ختم ہو جاتی ہے، برباد ہو جاتی ہے، تو ایسے انسان کے لیے کتنی بڑی افسوس کی بات ہے. تو آج کی اس جمعہ خطبہ میں کچھ ایسے اعمال کا تذکرہ کروں گا، کچھ ایسے گناہ کا تذکرہ کروں گا جو انسان کی نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے. سب سے پہلی چیز جو انسان کی نیکیوں کو برباد کرتا ہے وہ ہے شرک. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر اپنے نبی کو مخاطب کرتے ہوئے بیان فرمایا: وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ. اے نبی، ہم آپ کو وہی شریعت، وہی اسلام، وہی توحید، وہی پیغام دے کر کے بھیج رہے ہیں جو ہم نے پچھلے انبیاءوں کو دیا تھا، پچھلے رسولوں کو دیا تھا. اے نبی، یہ توحید، یہ اسلام، یہ اللہ کا حکم بڑی حفاظت کے ساتھ رکھیے گا. اس اسلام کے اندر ملاوٹ کرنے کی کوشش نہیں کیجیے گا. اے نبی، آپ کو اسلام دے رہا ہوں، یہ توحید دے رہا ہوں، اس توحید کے اندر شرک نہیں آنی چاہیے. لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. اے نبی، اگر آپ بھی شرک کریں گے، آپ بھی اللہ کی عبادت میں دوسرے کو شریک ٹھہرائیں گے، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، آپ کی نماز بھی برباد ہو جائے گی، آپ کے روزے بھی برباد ہو جائیں گے، آپ کے حج بھی برباد ہو جائیں گے، آپ کے قرآن کریم کی تلاوت بھی برباد ہو جائیں گے. وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آپ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. حالانکہ نبیوں سے شرک کا انجام پانا، نبیوں سے شرک کا وجود آنا، نبیوں سے شرک جیسے عظیم گناہ ہونا ناممکن ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو یہ تنبیہ کر کے پوری کائنات کے لوگوں کو، پورے سماج کے لوگوں کو اللہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ شرک کتنا بڑا گناہ ہے. نبی بھی کرے تو نبی کو بھی نہیں اچھاتا ہے. جانتے ہیں سورہ انعام کے
اللہ رب العالمین نے تقریباً 18 نبیوں کا تذکرہ کیا، اور سارے نبیوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ نے کہا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اے میرے بندو، اس دنیا کے اندر اگر یہ سارے کے سارے نبی بھی اللہ کے ساتھ شرک کرتے، اللہ کے احکام کو نہیں مانتے، توحید کے اندر ملاوٹ کرتے، لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کے سارے نیکیوں کو برباد کر دیا جاتا ہے، ان کے سارے نیک اعمال کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے نبیوں کو بھی تنبیہ کی، لہذا معلوم یہ ہوتا ہے کہ شرک کتنا بڑا جرم جو انسان کی نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اور بہت ہی امپورٹنٹ کی بات بتاتا ہوں، آج انسان نماز بھی پڑھتا ہے اور ساتھ ساتھ گناہ بھی کرتا ہے، شرک بھی کرتا ہے، کسی قبروں کے سامنے جا کر کے پھول چڑھاتا ہے، چادر چڑھاتا ہے، ان کے سامنے ماتھا کو ٹیکتا ہے، ان کے سامنے جا کر کے اپنی فریادیں طلب کرتا ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا مکہ کے مشرکین، مکہ کے کافر، وہ لوگ بھی اللہ کی عبادت کرتے تھے، وہ لوگ بھی نماز پڑھا کرتے تھے، وہ لوگ بھی حج کیا کرتے تھے، وہ لوگ بھی روزہ رکھا کرتے تھے، وہ لوگ بھی عمرہ کیا کرتے تھے، لیکن وہ لوگ ایک طرف اللہ کی عبادت بھی کرتے تھے اور دوسری طرف اللہ کی عبادت میں شریک بھی کرتے تھے۔ آج ہم ایک طرف نماز بھی پڑھتے ہیں، دوسری طرف قبروں کے سامنے ہمارا ماتھا ٹیکتا ہے، ہم اپنے سر کو قبروں کے سامنے جا کر کے جھکاتے ہیں۔ یہی کام مشرک بھی کرتے تھے، جن کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے کہا مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَىٰ أَنفُسِهِم بِالْكُفْرِ أُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ۔ اے مکہ کے کافروں، تم لوگ اللہ کے لیے نمازیں بھی پڑھتے ہو، حج بھی کرتے ہو، عمرہ بھی کرتے ہو، روزہ بھی رکھتے ہو، لیکن تم دوسری طرف اللہ کی عبادت میں شریک بھی کرتے ہو، تم خود اپنے نفس میں کفر کی گواہی بھی دیتے ہو، اللہ کا انکار بھی کرتے ہو، اولئک حبطت اعمالہم، تمہارے سارے نیکیوں کو برباد کر دیا جائے گا، وفی النار ہم خالدون، اور سارے کے سارے لوگ تم لوگ جہنم کے اندر ہمیشہ کے لیے جاؤ گے۔ مکہ کے کافر بھی اللہ کی عبادت کرتے تھے، لیکن وہ عبادت میں ملاوٹ کرتے تھے، آمیزش کرتے تھے۔ میری پیارے ساتھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان قبر پوجنے والوں کو کیا کہا؟ ان کے اوپر لعنت فرمائی اللہ کے نبی نے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، مرض الموت کی حالت میں ہیں، اللہ کے نبی اللہ سے ملاقات کرنے والے ہیں، اور آخری لمحے میں توحید کا درس ہے۔ جب اللہ کے نبی اس دنیا کے اندر نبی بنا کر کے بھیجے گئے تو سب سے پہلا کام کیا تھا؟ توحید کی طرف دعوت دینا، اور جب اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں تو اس وقت بھی اللہ کے نبی توحید کی دعوت دیتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کی حالت میں اللہ کے نبی کی زبان صحیح طریقے سے چل نہیں رہی ہے، اور اللہ کے نبی بار بار کہہ رہے ہیں لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، ان یہودیوں پر اللہ کی لعنت ہو، ان عیسائیوں پر اللہ کی لعنت ہو، ان لوگوں نے اپنے نبیوں کے مرنے کے بعد نبیوں کے قبروں کو سجدہ کرنے کی جگہ بنا لیا ہے۔ آج کتنے ایسے مسلمان ہیں، کتنے ایسے مسلمان کی فرقے پائے جاتے ہیں جو ایک طرف اللہ کی بھی عبادت کرتا ہے، ایک طرف نماز کی بھی عبادت کرتا ہے، نماز کی بھی پابندی کرتا ہے، دوسری طرف جا کر کے اپنے سر کو کسی بابا کے سامنے، کسی قبر کے سامنے جا کر کے جھکاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں حضرت ام حبیبہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہے کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ذکر کیا، اے اللہ کے نبی، ہم نے حبشہ کے اندر بہت سارے حبشیوں کو دیکھا ہے، وہ لوگ اپنے گرجا گھروں کے اندر بہت ساری مورتیاں رکھے ہوئے ہیں، اور ان مورتیوں کے سامنے اپنے سامنے ان
سامنے اپنے سر کو جھکاتے ہیں، ان کے سامنے فریادیں طلب کرتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی نے بیان فرمایا اولئک اذا مات فیہم الرجل الصالح او العبد الصالح بنوا علی قبره مسجدا اولئک شرار الخلق عند اللہ۔ یہ وہ لوگ ہیں، یہ قبر پوجنے والے یہ وہ لوگ ہیں، یہ مورتی پوجنے والے یہ وہ لوگ ہیں، جب ان کے درمیان کوئی نیک آدمی مر جاتا ہے، کوئی اللہ کا ولی مر جاتا ہے، کوئی نیکار انسان مر جاتا ہے، تو ان کو دفن کرنے کے بعد ان کی قبروں کو وہ لوگ سجدہ کرنے کی جگہ بنا لیتے ہیں، مزار بنا لیتے ہیں۔ اولئک شرار الخلق عند اللہ، یہی لوگ اللہ کے نزدیک سب سے بدترین ہیں، سب سے بدترین انسان ہیں یہ لوگ۔ اور جب یہاں پر یہودیوں کی اور نصرانیوں کی بات آ گئی تو ایک بات یہاں پر میں یہ بھی بیان کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ ابھی 25 دسمبر آنے والا ہے، کتنے سارے ایسے مسلمان ہوں گے جو کرسمس ڈے منائیں گے، کرسمس ڈے کے موقع پر جشن منائیں گے، ہیپی کرسمس ڈے لکھیں گے، اس کے بعد پھر نئے سال آنے والا ہیپی نیو ایئر وہ بھی لکھیں گے فیس بک میں، واٹس ایپ میں، اپنے دوست کو بھیجیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ 25 دسمبر کے اندر کرسمس ڈے کیوں منایا جاتا ہے؟ کیوں منایا جاتا ہے؟ اس لیے منایا جاتا ہے کہ 25 دسمبر کے دن کرسچن لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں، عیسائی لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اسی 25 دسمبر کو اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جنا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ اللہ کا بیٹا ہے، یہ عقیدہ رکھ کر کے یہ 25 دسمبر کو وہ لوگ کرسمس ڈے مناتے ہیں، اور ہم مسلمان اس میں مبارکباد دیتے ہیں، ہیپی کرسمس ڈے کہتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ جانتے ہیں ایک ہیپی کرسمس ڈے کہنا، ان کی جشن میں شریک ہونا کتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ تَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ حَتَّى۔ اگر کوئی مسلمان کرسمس ڈے کے موقع پر مبارکباد دیتا ہے، ان کے جشن میں شریک ہوتا ہے، تو گویا کہ وہ بھی عقیدہ رکھتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے۔ اور جو آدمی بھی اللہ کا بیٹا قرار دیتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو، تو اس نے اپنی زبان سے اتنی بڑی بات کہی، اتنی بڑا جملہ بولا۔ کرسمس ڈے اگر اس نے اپنی زبان سے بولا تو اس زبان کی وجہ سے، اس لفظ کی وجہ سے، اس الفاظ کی وجہ سے آسمان بھی اور زمین بھی پھٹ جائے، آسمان بھی اور زمین بھی پھٹ جائے۔ کرسمس ڈے بولیں گے، ہم ان کو مبارکباد دیں گے، یہ جملہ بولنا اتنا خطرناک ہے کہ اس جملے کی وجہ سے آسمان بھی پھٹ جائے گا، زمین بھی پھٹ جائے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، کرسمس ڈے ہمارے لیے منانا بالکل حرام ہے، شرک ہے۔ اگر کوئی انسان یہ کہتا ہے کہ نہیں ہم کرسمس ڈے منائیں گے اس لیے کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا یہودیوں کے ساتھ، ہم عیسائیوں کے ساتھ، غیر مسلموں کے ساتھ ہوتا ہے، اگر ہم نہیں منائیں گے تو وہ لوگ ناراض ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی کا دور دیکھیے، اللہ کے نبی کا زمانہ دیکھیے کہ اللہ کے نبی کے دور میں بھی، اللہ کے نبی کے زمانے میں بھی عیسائی لوگ رہتے تھے، اللہ کے نبی کے زمانے میں بھی یہودی لوگ رہتے تھے، لیکن وہ لوگ کیا ایک مرتبہ پلاننگ کیے، اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کہنے لگے اے اللہ کے نبی آپس کی لڑائی چھوڑتے ہیں، ہم آپس میں نہیں لڑیں گے، اے اللہ کے نبی ایک سال ہمارے معبود کی اتباع کیجیے، ایک سال ہم آپ کی معبود کی اتباع کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً آیت کریمہ نازل فرما دی قل یا ایھا الکافرون، اے نبی آپ کہہ دیجیے ان کافروں سے کہ میں تمہارے معبود کی اتباع کرنے والا نہیں ہوں، میرے لیے میرا دن، تمہارے لیے تمہارا دن۔ یعنی جب اسلام کے سلسلے میں اللہ کے نبی یہ رویہ اختیار کرتے تھے، اے میرے غیر مسلم بھائیوں، اے میرے ہندو بھائیوں، میں تمہارے دکھ سکھ میں بھی میں تمہارے شریک ہوں، میں ہر چیز میں شریک ہوں، لیکن جب عقیدے کی بات آ جائے گی، جب اسلام کی بات آ جائے گی، جب اللہ کے توحید کے سلسلے میں بات آ جائے گی تو میں کوئی کمپرومائز نہیں کروں گا، کوئی کمپرومائز نہیں کروں گا۔ اللہ کے نبی نے کوئی کمپرومائز نہیں کیے، کوئی سمجھوتا نہیں کیے۔ شرک ہے تو شرک ہے، یہودیوں کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ ہمدردی کی طرف ہے، توحید کی طرف ہے۔ ہم جب توحید کی بات آ جائے گی تو ہم توحید کو اپنا لیں گے، چاہے ہمارے مسلم بھائی ناراضی کرو۔ میرے پیارے ساتھیوں،
ولا تصلوا الى القبور ولا تجلسوا عليها. اے میرے صحابہ قبروں کی طرف منہ کر کے نماز نہ پڑھو اور نہیں قبروں کے اوپر جا کر کے تم بیٹھ جاؤ, مجاور بن کر کے بیٹھ جاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کے تعلق سے بیان فرمایا ہے, جو آدمی قبر پوچھتا ہے, قبروں کے سامنے اپنے سر کو جھکاتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیتے ہیں, اے علی اس مدینہ کے اندر, اس مکہ کے اندر جتنے بھی پکی قبر نظر آئے, ساری پکی قبروں کو توڑ دو, زمین کے برابر کر دو. حضرت علی کہتے ہیں میں نے ساری پکی قبروں کو توڑ دیا, زمین کے برابر کر دیا. اور لوگوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو توڑنے کا حکم دیا. آج ہم اسی نیکاروں کے سامنے جا کر کے اپنے ماتا کو دیکھتے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں, ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. یہ ہے پہلا عمل جو انسان کی نیکیوں کو مٹا دیتا ہے. دوسرا عمل کیا ہے؟ اخلاص. اگر ہم کوئی بھی کام ریاکاری کرنے کے لیے کہیں گے, اگر ہم کوئی کام دکھانے کے لیے کریں گے, تو یہ ریاکاری, یہ دکھانا ہمارے نیکیوں کو مٹا دیتا ہے, ہمارے نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے. اگر کوئی انسان نماز پڑھتا ہے تاکہ لوگ اس کو اچھا کہیں, تاکہ لوگ اس کو نمازی کہے, تاکہ لوگ اس کو حاجی کہے, اگر کوئی آدمی اس نیت سے اس دنیا کے اندر عمل کرتا ہے تو اس کے نیک عمل کو برباد کر دیا جاتا ہے. یعنی کوئی بھی کام کیا جاتا ہے اس میں اخلاصاً اللہ کے لیے کیا جاتا ہے. اللہ کے نبی نے بیان فرمایا ان اخوف ما خاف علیکم الشرک الاصغر. اے میرے صحابہ میں تم پر سب سے زیادہ اس بات پر ڈرتا ہوں کہ تم لوگ شرک اصغر میں داخل نہ ہو جاؤ. صحابہ نے کہا اے اللہ کے پیارے نبی شرک اصغر کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا الریا, کوئی بھی کام, کوئی بھی نیک کام کیا جائے تاکہ لوگ تم کو اچھا کہیں. جو لوگ کوئی بھی نیک کام کرتے ہیں, فوٹو کھنچواتے ہیں, اسٹیٹس میں لگاتے ہیں, فیس بک پہ لگاتے ہیں, یوٹیوب میں پھیلاتے ہیں. وہ لوگوں آپ نے غریبوں کو دیکھ بھال کیا, آپ ٹھنڈی کے موسم آیا ہے, آپ کمبل بانٹ رہے ہیں, پہلے فوٹو لیں گے اس کے بعد ہم شیئر کریں گے تاکہ دنیا کے لوگ مجھے کہیں گے یہ بہت ہی اچھا کام کر رہا ہے. کوئی بھی کام کسی دکھانے کے لیے اللہ کی نہیں کیجیے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے سورہ بینہ کے اندر ہمیں خلوص دل سے عبادت کرنے کا حکم دیتا ہے. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. اے میرے بندو, جب بھی تم کوئی بھی نیک کام کرو اللہ کے لیے کرو, خلوص دل سے کرو. کیوں خلوص دل سے کرنے کا حکم دیا ہے؟ کیوں؟ اللہ کے نبی کی حدیث ہے ان اللہ لا ينظر الى صوركم واموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. اے میرے امت کے لوگوں, اے میرے صحابہ, تمہارے چہرے کی خوبصورتی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں دیکھتا ہے. تم کتنے خوبصورت ہو, کتنے ہینڈسم ہو, کتنے پرفیوم لگاتے ہو, اپنے آپ کو اچھا کرتے ہو, اللہ تمہارے چہرے کی خوبصورتی کو نہیں دیکھتا ہے. اے عورتوں, اے خواتینوں, تمہارے چہرے کی خوبصورتی کو اللہ نہیں دیکھتا ہے. تم کتنی بیوٹیفل ہو, تم کتنے زیادہ خوبصورت ہو. ولا يوالى اموالكم, اور نہیں اللہ تمہارے مال کو دیکھتا ہے. تم کتنا پراپرٹی کے مالک ہو, تم کتنے زیادہ پراپرٹی کے مالک ہو, کتنا مالدار ہو, کتنا پیسے والے ہو, کتنا روپیے والے ہو, کتنے جائیداد والے ہو, نہیں دیکھتا ہے. اللہ کیا دیکھتا ہے؟ ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. اللہ تمہارے دل کو دیکھتا ہے, تمہارے عمل کو دیکھتا ہے. انسان یہ سوچتا ہے کہ ہم نے غریبوں کو مدد کیا, محتاجوں کو مدد کیا, میں نے بہت بڑا کام کیا. لیکن اگر آپ کی نیت میں اگر یہ رہی ہے کہ میں اس وجہ سے کر رہا ہوں تاکہ مجھے اور زیادہ پیسہ آئے, اور زیادہ پیسہ آئے, اور میں اور بلڈنگ بناؤں, اور میرے سماج کے اندر, سوسائٹی کے اندر, لوگوں کے اندر میرا مقام مرتبہ بڑھ جائے, اگر ایسی نیت سے کر رہے ہیں تو اللہ رب العالمین کی یہاں اس عبادت کی کوئی, اس نیک عمل کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے ایسے قربانی کے تعلق سے نہیں بیان فرمایا لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى. اے میرے بندو, تم دنیا کے اندر جو بھی تم قربانی کے جانور خریدتے ہو اور اس کو اللہ کے راستے میں ذبح کرتے ہو, اس کا وہ خون, اس کا وہ گوشت اللہ کو نہیں پہنچتا. کیا پہنچتا ہے؟ ولكن يناله التقوى, اللہ کو تقوی پہنچتا ہے. اسی لیے
ایک صحابی نے کہا اللہ کے نبی کے پاس آ کر کہا اے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی جہاد کرنا چاہتا ہے، ایک آدمی جہاد کرنا چاہتا ہے، لڑائی کرنا چاہتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ ثواب بھی ملے اور لوگوں کے اندر رسپیکٹ بھی ملے، عزت بھی ملے، مقام بھی ملے، مرتبہ بھی ملے، شہرت بھی ملے، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا صحیح کہا، اس کو کچھ نہیں ملے گا، نہ اس کو شہرت ملے گی، نہ اس کو نیکی ملے گی، یعنی کوئی بھی کام انسان کرے تو خلوص دل سے کرے۔ صحیح مسلم کی روایت اٹھائیے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن 3 قسمیں کو لائے گا، 3 آدمی کو لائے گا قیامت کے دن۔ سب سے پہلے شہید کو اللہ پوچھے گا، 3 قسموں میں سے ایک نمبر کون ہوگا؟ شہید ہوگا۔ اللہ شہید کو پوچھے گا اے شہید یہ بتا میں تم کو دنیا کے اندر طاقتور بنایا تھا، اسٹرانگ بنایا تھا، مضبوط بنایا تھا، پہلوان بنایا تھا، بتا تو نے اس طاقت کا تو نے کہاں استعمال کیا؟ وہ کہے گا اللہ تو نے مجھے طاقت دی تھی، تو نے مجھے طاقتور بنایا تھا، تو نے مجھے پہلوان بنایا تھا، میں نے اس طاقت کو اے اللہ تیرے راستے میں لڑائی کرتے کرتے میں نے خرچ کیا، اے اللہ اس طاقت کا استعمال تیرے راستے میں کیا، جہاد کرنے کے لیے میں نے کیا۔ اللہ بیان فرمائے گا کذب تو جھوٹ بول رہا ہے، تو اس طاقت کا استعمال اس لیے کیا تاکہ لوگ تجھے بہادر کہیں، تاکہ لوگ تجھے بہت بڑا اسٹرانگ اور مضبوط اور پہلوان کہیں، لہذا تم کو دنیا کے اندر پہلوان کہا گیا۔ یہاں تمہارے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، تمہارے لیے یہاں کوئی منزل اور مرتبہ نہیں ہے، اے فرشتوں اس آدمی کو پکڑو جہنم کے اندر پھینک دو، اس کو پھر اس کو فرشتے پکڑیں گے اور منہ کے بل جہنم میں پھینک دیں گے۔ پھر دوسرے انسان کو لایا جائے گا جو حافظ ہوگا، جو قاری ہوگا، جو عالم دین ہوگا، وہ مدرسہ کے طلبہ پڑھنے والوں، اے وہ مولوی ہے جو بڑے بڑے منبروں پر کھڑے ہو کر کے عوام الناس کو خطاب کرنے والوں، آپ بھی سن لو اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کچھ عالموں کو بھی بلایا جائے گا۔ آپ بڑے خوش ہوئے ہوں گے کہ عالموں کو بلایا جائے گا، آپ بھی جماعت کے اندر آئے ہوئے ہیں، آپ بھی جماعت کے اندر آئے ہوئے ہیں، جو عالم نہیں ہے آپ کے پاس بھی علم ہے، آپ کو ایک عالم بتا رہا تھا، آپ کو جانکاری ہوئی تھی، اس جانکاری کے تعلق سے اگر آپ نے عمل نہیں کیا تو کل قیامت کے دن آپ کو بھی سوال کہے گا، آپ کو بھی سوال کیا جائے گا تم فلاں مولوی کی تقریر سنی تھی، عبد الغفار صاحب آئے تھے آپ کے پاسا کے اندر تقریر کرنے کے لیے آئے تھے، آپ نے تقریریں سنی تھی، بہت سارے علماء کرام کا آپ نے موعظہ حسنہ سنی تھی، بتاؤ کہ تم نے اپنے علماء کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کیا تھا؟ آپ کو بھی سوال کیا جائے گا۔ اس متوئی قیامت کے دن اس آدمی کو بھی سوال کیا جائے گا، عالم سے کہا جائے گا اے عالم بتا میں تم کو دنیا کے اندر علم سے نوازا تھا، بتا تو نے اس علم کا تو نے کہاں خرچ کیا؟ وہ کہے گا اللہ میں نے اس دنیا کے اندر علموں کو سیکھا، قرآن کو سیکھا، اور تیرے دین کے خاطر میں نے لوگوں کو اسلام کی باتیں سکھائی۔ اللہ رب العالمین بیان فرمائے گا کذبتا تو جھوٹ بول رہا ہے، اے فرشتوں اس آدمی کو پکڑو اور منہ کے بل گھسیٹ دے جہنم کے اندر پھینک دو، اس کو بھی پھینک دیا جائے گا۔ پھر تیسرا انسان کو بلایا جائے گا جو دیش کا وزیر اعظم ہوگا، پی ایم ہوگا، پردھان منتری ہوگا، چیف منسٹر ہوگا، جو مکھیا ہوگا، سرپنچ ہوگا، بہت بڑا اپنے گاؤں کا مکھیا ہوگا، سردار ہوگا، اس کو بلایا جائے گا، بہت مال والا ہوگا، مالدار ہوگا۔ اللہ بیان فرمائے گا اے تیرے بندہ یہ بتا میں نے تم کو دنیا کے اندر مال سے نوازا تھا، میں نے تم کو دنیا سے پراپرٹی سے نوازا تھا، یہ بتا تم اس مال کو تو نے کہاں خرچ کیا؟ وہ کہے گا اللہ میں اس مال کو دنیا کے اندر غریبوں میں تقسیم کیا، فقیروں میں تقسیم کیا، یتیموں میں تقسیم کیا، اور بہت سارے لوگوں کو میں نے دیا۔ اللہ بیان فرمائے گا کذبتا تو جھوٹ بول رہا ہے، تو دنیا کے اندر مال اس لیے کمایا تھا، تو دنیا کے اندر مال اس لیے خرچ کر رہا تھا، غریبوں کو اس لیے دے رہا تھا، اور غریبوں کو دیتے وقت فوٹو کھینچ کر کے اسٹیٹس میں اس لیے لگوا رہا تھا تاکہ لوگ تجھے بہت بڑا سخی کہے، تاکہ لوگ تجھے بہت بڑا مالدار کہے، لہذا تم کو دنیا کے اندر مالدار کہا گیا۔ اے فرشتوں اس کو پکڑو جہنم کے اندر پھینک دو، بچو گے نہیں کیا؟ میرے پیارے ساتھیوں اپنے عمل کو اخلاص، اپنے دل کے اندر اخلاص دے رکھیں۔ اگر آپ کوئی کام شہرت کے لیے کر رہے ہیں تو یہ شہرت، یہ ریا آپ کی نیکیوں کو برباد کر دے۔ اسی طریقے سے نیکیوں کو برباد کرنے والا ایک امور،
ایک چیز یہ بھی ہے کہ انسان اپنے بھائی کا حق مارے، اپنی بہن کا حق مارے، اپنے بندوں کا حق مارے، اپنے رشتہ داروں کا حق مارے۔ آج کتنے ایسے لوگ ہیں کئی مرتبہ حج کیے، کئی مرتبہ عمرہ کیے، 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، لیکن وہ بھائی کا حق مار کے بیٹھ چکا ہے، بھائی کا حق مار کے بیٹھ چکا ہے۔ ایسے ہی آدمی کے بارے میں اللہ کی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، آتدرون من المفلس، اے میرے صحابہ کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا المفلس فی مانا فی من لا درہم ولا متاع۔ اے اللہ کے نبی، ہم اس انسان کو مفلس سمجھتے ہیں، اس انسان کو غریب سمجھتے ہیں، اس انسان کو فقیر سمجھتے ہیں، اس انسان کو مسکین سمجھتے ہیں جس کے پاس کھانے پینے کی چیز نہ ہو، جس کے پاس مال نہ ہو، روپیہ نہ ہو۔ آپ نے بیان فرمایا نہیں، ان المفلس من امتی یوم القیامت، میرے امت کے اندر مفلس وہ ہوگا یاتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام، بہت زیادہ روزے بھی لے کر کے آئے گا، بہت زیادہ حج بھی لے کر کے آئے گا، بہت زیادہ زکات و خیرات بھی لے کر کے آئے گا، بہت زیادہ روزے بھی لے کر کے آئے گا، لیکن وہ دنیا کے اندر اس کے اندر یہ برائی تھی کہ وہ نماز بھی پڑھتا تھا، روزہ بھی رکھتا تھا، حج بھی کیا کرتا تھا، لیکن وہ دنیا کے اندر لوگوں کو گالی بھی دیا کرتا تھا، وَقَذَفَ عَذَا، اور لوگوں کو تہمت بھی لگایا کرتا تھا، ان کے اوپر زنا کی تہمت لگایا کرتا تھا، ان کی غیبت کیا کرتا تھا، ان کی چغلخوری کیا کرتا تھا، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، اور وہ دنیا کے اندر نماز بھی پڑھتا تھا، حج بھی کیا کرتا تھا، لیکن وہ اپنے باپ کے مرنے کے بعد اپنے بھائیوں کو وراثت سے کوئی حصہ نہیں دیا تھا۔ بہن آئی، اے بھائی باپ انتقال کر چکا ہے، مجھے باپ کے پراپرٹی میں سے کچھ حصہ دے دو۔ بھائی کہتا ہے باپ کے مرنے کے بعد بہن کا کوئی حصہ نہیں ہوتا ہے، آپ بہن کو آپ نے ٹھکرا دیا، آپ نے اس کو حصہ نہیں دیا۔ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا، وہ نماز بھی پڑھتا تھا اور دنیا کے اندر وہ کسی کو گالی بھی دیا کرتا تھا، خون خرابہ بھی کیا کرتا تھا۔ ایسے آدمی کو کیا کیا جائے گا؟ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں وَيُؤْتَ هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، وہ آدمی اللہ کے سامنے بیٹھا ہوگا، بہت سارے رشتہ دار آئیں گے، بہت سارے حقدار آئیں گے اور اللہ سے شکایت کریں گے، اے اللہ یہ وہ آدمی ہے جو دنیا کے اندر نماز بھی پڑھا کرتا تھا اور رشوت لے کر کے میرا حق کو مار لیا تھا، اے اللہ یہ وہ بندہ ہے جنہوں نے مجھ سے کچھ پیسہ لیا تھا آج ابھی تک نہیں دیا ہے، اے اللہ یہ وہ بندہ ہے جس نے دنیا کے اندر میری جائیداد کو ناجائز قبضہ کر لیا تھا۔ اسی طریقے سے ایک بہن آئے گی اور وہ بہن اللہ سے فریاد کرے گی، اے اللہ یہ وہی بھائی ہے میرا جو دنیا کے اندر باپ کے مرنے کے بعد میرا حصہ نہیں دیا تھا، اس کے بعد کچھ بھائی بھی لوگ ہوں گے، اے اللہ یہ میرا بڑا بھائی ہے جو دنیا کے اندر تمام مالوں کو، تمام پراپرٹی کو اپنے حصہ میں کر دیا تھا اور ہم لوگوں کے درمیان وہ حصہ نہیں دیا تھا، ہم لوگوں کے درمیان انصاف سے کام نہیں لیا تھا۔ اللہ رب العالمین بیان فرمائے گا اے فرشتوں اب تو اس کے پاس نہ مال ہے نہ دولت ہے جو اس کو لوگوں کو دے، لہذا ان کی تمام نیکیاں لے کر کے ان تمام حقداروں کو دے دو، اس آدمی کی نیکی کو لے کر کے ان کے حقداروں کو دے دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی بیان فرماتے فَإِن فَنِيَتْ حَسَنَتُهُ، جب سارے کے سارے حقدار اس کی نیکیاں لے لیں گے، اس کے باوجود بھی کچھ حقدار باقی رہیں گے، پھر وہ لوگ اللہ کے سامنے کر کے کہیں گے اے اللہ یہ وہ انسان ہے جنہوں نے دنیا کے اندر میرا مال پڑپ لیا تھا۔ اللہ بیان فرمائے گا فرشتوں اب اس کے پاس نیکی بھی نہیں ہے، نیکی تو ان سارے حقداروں نے لے لیا، اس کے باوجود بھی اور حقدار موجود ہیں، لہذا ان حقداروں کے گناہوں کو ان کے اوپر لاد دو، پھر میرے پیارے ساتھیوں ان کے تمام گناہوں کو ان کے اوپر لاد دیا جائے گا اور لاد دینے کے بعد پھر اس آدمی کو پکڑ کر کے فرشتے جہنم کے اندر پھینک دیں گے۔ اس لیے
دنیا کے اندر کسی کی غیبت نہ کرے، کسی کو گالی نہ دے، کسی کو نہ مارے، کسی کا حق نہ مارے۔ میرے پیارے ساتھیوں، کل قیامت کے دن آپ کے پاس مال نہیں ہوگا تو آپ کو نیکی دینا پڑے گا، آپ کو نیکی دے کر کے اس قرضہ کو چکانا پڑے گا۔ اس لیے حقوق العباد بہت ہی اس چیز پر آپ ہوشیار رہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے پیارے نبی بیان فرماتے ہیں نیکیوں کو مٹانے والا ایک گناہ یہ بھی ہے کہ انسان نماز کی حفاظت نہ کرے، اور خاص کر عصر کی نماز۔ ویسے تو اللہ نے قرآن مجید کے اندر تمام نماز کی حفاظت کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن اگر کوئی انسان تمام نمازوں کی حفاظت کرنے کے ساتھ ساتھ اگر عصر کی نماز کی حفاظت نہیں کرتا ہے تو اس عصر کی نماز چھوڑنے کی وجہ سے اس کی نیکیوں کو بھی برباد کر دیا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، اے میرے بندو تمام نمازوں کی حفاظت کرو اور خاص طور پر عصر کی نماز کی حفاظت کرو۔ کیوں حفاظت کرو؟ من ترک صلاۃ العصر فقد حبط اعمالہ، جو آدمی عصر کی نماز کو جان بوجھ کر کے چھوڑ دیتا ہے اس کے تمام نیکیوں کو برباد کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے نماز کی حفاظت کیجیے، چار وقت کی حفاظت کیجیے، لیکن خصوصاً اللہ رب العالمین نے عصر کی نماز کی حفاظت کرنے کا حکم دیا ہے، اس لیے کہ اس عصر کی وقت میں بہت سارے لوگ اپنے کام دھندے میں مشغول ہو جاتے ہیں، اس لیے خصوصی طور پر اس کا اللہ رب العالمین نے حفاظت کرنے کا حکم دیا۔ اسی طریقے سے نیکیوں کو مٹانے والا ایک عمل یہ بھی ہے کہ انسان تنہائی میں اللہ کے نافرمانی کرے، لوگوں کے اندر، سماج کے اندر، سوسائٹی کے اندر بہت متقی ہے، بہت پرہیزگار ہے، بہت اللہ والا ہے، بہت قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا متقی پرہیزگار ہے، لیکن جب وہ لوگوں کی نظروں سے چھپ جاتا ہے تو بہت بڑا گناہ کا کام کرتا ہے، بہت بڑا گناہ کا کام کرتا ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث دیکھ لیجیے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے بیان فرمایا، اے میرے صحابہ کیا تم جانتے ہو کہ میرے امت کے اندر قیامت کے دن ایسے لوگ بھی ہوں گے جو قیامت کے دن بہت ساری نیکیاں لے کر کے آئیں گے، بہت سارے نمازیں روزے لے کر کے آئیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نیکیوں کو دھول کی طرح اڑا دے گا، گرد و غبار کی طرح اڑا دے گا۔ صحابہ نے کہا اے اللہ کے پیارے نبی وہ کون لوگ ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وہ تمہارے ہی بھائیوں میں سے ہوں گے، تمہارے ہی قوم میں سے ہوں گے، لیکن وہ لوگ تمہاری طرح نماز بھی پڑھتے ہوں گے، جیسا کہ تم لوگ نماز پڑھتے ہو، وہ لوگ بھی تہجد کی نماز پڑھتے ہوں گے، جیسا کہ تم لوگ تہجد کی نماز ادا کرتے ہو، وہ لوگ بھی روزہ رکھتے ہوں گے جیسا کہ تم لوگ روزہ رکھا کرتے ہو، لیکن جب وہ لوگوں کی نظروں سے چھپ جایا کرتا تھا، لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو جایا کرتا تھا، تو اکیلے میں تنہائی میں وہ رشوت بھی لیتا تھا، حرام خوری بھی کیا کرتا تھا، اللہ کی نافرمانیاں بھی کرتا تھا۔ اب معاشرہ اور سوسائٹی میں مثال دیکھ لیجئے، کتنے ایسے نوجوان ہیں، کتنے ایسے نوجوان لڑکیاں ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج ہمارے اس موبائل نے ہمارے ایمان کو کھوکھلا کر دیا ہے، آج ہمارے اس موبائل نے ایمان کو کھوکھلا کر دیا ہے۔ آج شادی شدہ عورتیں بھی بڑے بڑے موبائل اسمارٹ فون رکھتے ہیں، آپ دیتے ہیں، اپنے بیٹوں کو بھی موبائل دے رہے ہیں، اپنی بیٹی کو بھی موبائل دے رہے ہیں، اپنی بیوی کو بھی موبائل دے رہے ہیں، لیکن کبھی آپ نے یہ گوارا کیا ہے کہ میری بیوی کبھی اس موبائل کا صحیح استعمال کرتی ہے، یہ بیٹا اس موبائل کا صحیح استعمال کرتا ہے، یا بیٹی اس موبائل کا صحیح استعمال کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے؟ کبھی آپ نے اس کا جائزہ لیا ہے؟ کبھی آپ نے موبائل کی ہسٹری آپ نے کبھی چیک کیا ہے کہ وہ رات کی تاریکی میں کیا دیکھ رہا ہے؟ میرے پیارے ساتھیوں، ایسی بھی نوجوان ہیں، ایسی بھی بیٹیاں ہیں، ایسی بھی خاتون ہیں، ایسی بھی عورتیں ہیں جو رات کے 12 بجتے ہی جب سارے کے سارے لوگ سو جاتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے نافرمان جیسے گناہوں کو دیکھتے ہیں، وہ گندی گندی تصویریں دیکھتے ہیں، گندی گندی فلمیں دیکھتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس ماں بہن کو ڈرنا چاہیے، اس نوجوان کو ڈرنا چاہیے، اس آدمی کو ڈرنا چاہیے کہ آپ لوگوں کی نظروں سے چھپ کر گناہ تو کر سکتے ہیں، لیکن
لیکن اللہ کی نظر سے آپ چھپ نہیں سکتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، کتنا انسان نادان ہے، کتنا انسان غافل ہے کہ اگر ایک انسان اگر کہیں کوئی چیز خریدنے کے لیے جاتا ہے، کسی مال جاتا ہے یا کسی دکان کو جاتا ہے، تو دکان میں خریدنے سے پہلے یہ سوچتا ہے کہ کہیں دکان پر CCTV کیمرہ تو لگا ہوا نہیں۔ بظاہر اگر کسی دکان کے اندر CCTV کیمرہ لگا ہوا ہوتا ہے تو ایک انسان چوری کرنے سے باہر رہتا ہے کہ اگر میں چوری کروں، دکان سے کوئی چیز اگر میں بغیر اجازت سے بغیر پرمیشن سے لے لوں تو سارے حقائق و ثبوت ساری چیز ہمارے اس CCTV کیمرہ کے ریکارڈ ہو جائے گی اور لوگ نہیں کریں گے، لوگ چوری نہیں کریں گے۔ بتائیے کہ آپ اس CCTV کیمرے کے ڈر کی وجہ سے آپ چوری نہیں کریں گے، کیونکہ وہ CCTV کیمرہ وہ انسان کا بنایا ہوا ہے، آپ اتنا زیادہ اس سے ڈرتے ہیں۔ لیکن وہ اللہ جب سے انسان کو اس دنیا کے اندر پیدا کیا ہے، اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے ہر دو کندھوں کے درمیان اللہ نے CCTV کیمرہ لگا دیا ہے۔ انسان جو کچھ بھی کرتا ہے، تمام کے تمام چیزیں، تمام کے تمام کرتوتیں یہ فرشتے نوٹ کرتے ہیں۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ، اے میرے بندو، تمہارے کندھوں کے اوپر دو فرشتوں کو CCTV کیمرہ کی طرح لگا دیا گیا ہے، وہ تمہارے سارے الفاظ کو نوٹ کرتے ہیں، سارے کرتوتوں کو نوٹ کرتے ہیں، تمام کرتوتوں کو نوٹ کرتے ہیں۔ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، ایسا کہ اللہ نے بیان فرمایا مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ، اے میرے بندو، جو کچھ بھی تم زبان سے نکالتے ہو اس چیز کو بھی فرشتے ریکارڈ کرتے ہیں۔ ہم دنیا کی CCTV کیمرہ سے ڈرتے ہیں لیکن اللہ سے نہیں ڈرتے کہ ہم گناہ کا کام کر رہے تو اللہ ہمیں دیکھ رہا۔ کتنے ہم کافر ہو چکے ہیں، کتنے ہم مردے ہو چکے ہیں، کتنا زیادہ ہم اللہ رب العالمین کی اطاعت اور فرما برداری سے دور ہو چکے ہیں۔ جب اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ ٹائم بھی کافی گزر گیا، بہت ساری ایسی باتیں تھیں جو آپ کو بتانے کا تھا میرے پیارے ساتھیوں۔ جو اس خطبہ جمعہ مختصر ہوا کرتا ہے، اس میں تمام چیز کو بیان کرنا ایک خطیب کے لیے مختصر سے وقت میں ساری چیزوں کو پیش کرنا ناممکن ہوتا ہے، لیکن مختصر سے وقت میں میں نے بہت ساری باتیں آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دیا۔ آخری میں اللہ رب العالمین سے یہی دعا کہ اللہ ہم تمام مسلمانوں کو اس دنیا کے اندر اللہ اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرنے کی توفیق فرمائے۔ اے اللہ اس دنیا کے اندر جو بھی شرک جیسے عظیم گناہوں میں مبتلا ہے، اے اللہ انہیں شرک جیسے عظیم گناہ سے اللہ کو بچائے۔ اے اللہ ہم میں سے جو بھی آدمی بیمار ہے، لاچار ہے، اے اللہ کام کے لیے جاب کے لیے در بدر ٹھوکریں کھا رہے ہیں، اے اللہ تو ان کے کاموں کو آسان عطا فرما۔ اے اللہ ہم میں سے جو آدمی بھی بیمار ہیں، بیڈ پر لیٹے ہوئے ہیں، اے اللہ ان کی صحت کو تندرستی عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے اس دور حاضر کے اندر جو بڑے بڑے فتنہ برپا ہو رہے ہیں، جو کہیں کہیں پر مسلمانوں کو موب لنچنگ کی جا رہی ہے، مسلمانوں کو قتل عام کیا جا رہا ہے، اے اللہ ان تمام فتنوں سے مسلمانوں کو محفوظ عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔